بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 37۔ کل جو بات آئی تھی امر مطلق کے بارے میں کہ اس میں تکرار نہیں ہوتی ہے، امر مطلق کے بارے میں، امر کے بارے میں کہ امر کے اندر تکرار نہیں ہوتی۔ پھر ایک جواب بھی دیا گیا کہ عبادات میں جو تکرار ہے وہ اسباب کی وجہ سے ہے، امر کی وجہ سے نہیں ہے۔ اسی بات کو آگے بتایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے آج کے سبق میں امر کی قسمیں بیان کی جا رہی ہیں۔ امر کی قسمیں کیا؟ مامور بھی کی قسمیں ہوتی ہیں۔ امر کے اندر کیا کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ایک ہوتا ہے عامر، ایک ہوتا ہے مامور علیہ ہم لوگ، اور ایک ہے مامور بھی، وہ اعمال جس کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو مامور بھی کی قسمیں بھائی دو قسمیں، مطلق عن الوقت و مقید بھی۔ ایک مطلق عن الوقت ہے اور دوسرا مقید بھی ہے۔ مطلق عن الوقت کا مطلب ہے کہ جتنے مامورات ہیں ان میں آپ کو بعض ایسے نظر آتے ہیں جو کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہیں، جب بھی کرے ادا ہی ہوتے ہیں۔ بعض وہ مامورات ہیں جو وقت کے ساتھ خاص ہیں، اگر وقت ٹل جاتا ہے تو مامور بھی کیا ہوتے ہیں؟ ادا نہیں ہوتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں۔ اب اس کا مسئلہ یہ رہتا ہے کہ اس کا مثل ادا کرنا پڑتا ہے، اس کو قضا بولتے ہیں، وہ آگے آئے گی تفصیل۔ حکم المطلق ان یکون الاداء واجبا علی التراخی۔ پہلے مطلق مامور بھی مطلق عن الوقت کا حکم بتایا جا رہا ہے۔ مطلق کا حکم یہ ہے کہ ادائیگی واجب ہوتی ہے تراخی پر۔ تراخی کا مطلب سہولت کے ساتھ، کبھی بھی جیسے ہی وہ حکم آپ پر واجب ہوتا ہے تو آپ کیا کرنا ہے؟ اس کو ادا کرنا ہے۔ کبھی بھی ادا کرے، جلدی ادا کرنا، فوراً ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، دیر سے بھی ادا کرے تو ادا ہی ہوتا ہے۔ مگر شرط کیا ہے؟ بشرط اللہ یفوتہ فی العمر، اس شرط کے ساتھ کہ اس کو وہ فوت نہ کرے عمر میں، یعنی وہ مامور بھی اس سے نہ چھوٹنے پائے۔ ہاں، عمر بھر میں کبھی نہ کبھی ادا کرنا ہے، لیکن عمر کا کس کو کیا پتہ ہے کب آنے والی ہے؟ سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ زلزلہ آ گیا تو ایک ساتھ جو کئی جانے چلے جاتی ہے۔ اب فلسطین میں غزہ میں ظالموں کی طرف سے، صہیونیوں کی طرف سے میزائلیں برس رہی ہیں، تو بہت سارے جو ہے نوجوان شہید ہوتے چلے آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تو عمر کا چونکہ پتہ نہیں ہے، اس واسطے بہت سارے فقہاء فرماتے ہیں کہ مطلق عن الوقت کو بھی جیسے ہی وہ واجب ہو گیا مامور بھی تو فوراً ادا کر دو تاکہ جو ہے چھوٹ نہ پائے۔ وعلی ھذا قال محمد، اسی بنا پر امام محمد نے کہا فی الجامع، جامع کبیر میں، لو نظر ان یعتکف شہرا، اگر نظر مان لے کہ ایک مہینے کا اعتکاف کرے گا۔ اعتکاف کی طرح یہ بات یاد رکھو، اعتکاف جو ہوتا ہے نا، اصل جو اعتکاف ہے سنت موقدہ ہو یا نظر کا اعتکاف ہو، اس کے لیے روزہ ضروری ہے، اس کے لیے وہ یاد رکھو۔ اگر نظر مانے کہ اعتکاف کرے گا ایک مہینے میں، لہو ان یعتکف ای شہر شاء، تو اس کے لیے ہے کہ اعتکاف کرے کسی بھی مہینے کا چاہے، ٹھیک ہے۔ ولو نظر ان یصوم شہرا لہو ان یصوم ای شہر شاء، اور اگر نظر مان لے کہ روزہ رکھے ایک مہینے کا تو اس کے لیے ہے کہ روزہ رکھے کسی بھی مہینے کا چاہے۔ ایک مہینے کا اعتکاف کرے تو کون سے مہینے میں کر سکتا ہے؟ ایک مہینے کا روزہ رکھنا چاہ رہا تو کون سے مہینے میں رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وفی الزکاۃ وصدقۃ الفطر والعشر المذهب المعلوم انه لا يصير بالتاخير مفرطا، مفرط معنی زیادتی، کوتاہی کرنے والا۔ مفرط مطلب کیا ہے؟ کوتاہی کرنے والا، قسم توڑنے والے کو مفرط بولتے ہیں۔ اور زکوٰۃ میں اور صدقہ فطر میں اور عشر میں مذہب معلوم یہ ہے کہ وہ تاخیر کرنے سے کوتاہی کرنے والا شمار نہیں ہوگا، یعنی قضا کرنے والا شمار نہیں ہوگا، یہ مطلب سمجھو، قضا کرنے والا شمار نہیں ہوگا۔ کہاں پر؟ زکوٰۃ میں۔ زکوٰۃ فرض ہو گئی، آپ ادا کیجئے، فوراً ادا کریں، ایک آدھ مہینے کے بعد ادا کریں، سال بھر میں ادا کریں، مگر ادا ہی ہوتی ہے۔ دیر ہونے کی وجہ سے قضا نہیں ہوگی، وہ گنہگار شمار نہیں ہوگا، حانی شمار نہیں ہوگا۔ صدقہ فطر میں ایسے ہی، عشر میں بھی ایسے ہی، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّهُ لَوْ هَلَكَ النِّصَابُ سَقَطَ الْوَاجِب، اس لیے کہ اگر نصاب ہلاک ہو جائے تو واجب ساقط ہو جاتا ہے۔ نصاب ہلاک ہو گئے تو ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تاخیر کرنے سے مفرط کیوں شمار نہیں ہوتا ہے۔ کیوں شمار نہیں ہوتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جیسے نصاب اس کو آ گیا، جیسے نصاب اس کو آ گیا، آتے ہی کیا کرنا چاہیے؟ اس کو ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہاں نصاب آتے ہی ادا کرنے کا ارادہ ہی تھا لیکن فوراً کیا وہ نصاب ہلاک ہو گیا تو وجوب باقی رہتا ہے کیا؟ وجوب باقی نہیں رہتا ہے۔ تو وجوب باقی نہ رہنا نصاب کے ہلاک ہونے سے وجوب کا ساقط ہونا اس بات کی دلیل ہے، بولیے اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سہولت کے ساتھ
واجب ہے، سمجھ میں آئے گا نا، فوراً ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اگر نصاب ہلاک ہو جائے تو واجب ساقط ہو جاتا ہے۔ والحانث اذا ذهب ماله وصار فقيرا كفر بالصوم، اور حانث آدمی، قسم توڑنے والا، حانث آدمی کیا ہے؟ قسم توڑنے والا، جب اس کا مال چلا گیا اور وہ فقیر ہو گیا تو روزے کا کفارہ ادا کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قسم کے کفاروں کے بارے میں فرمایا ہے، کفارے کے بارے میں فرمایا ہے کہ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین، اس کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور من اہلیکم وکسوتہم، یا آپ کپڑا پہنانا، او تحریر رقبہ، یا غلام آزاد کرنا، یہ تینوں دیے گئے، ان تینوں میں اختیار رکھا گیا ہے کہ قسم کے کفارے میں یہ 3 کام میں سے کوئی ایک کام کرے۔ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، اگر ان میں سے کوئی بھی نہ پائے تو پھر کیا ہے؟ 3 دنوں کا روزہ رکھنا۔ اب یہاں پر بولتے ہیں کوئی آدمی قسم توڑ دیا تھا بیچارہ، اس کے پاس پیسہ تھا، لیکن قسم کے ٹوٹنے کے بعد اس کا پیسہ جو ہے ضائع ہو گیا، وہ سارا فقیرن، اور وہ کیا ہو گیا؟ اب فقیر ہو گیا، تو اب کیا کر سکتا ہے؟ وہ کفارہ بالصوم، روزے کے ساتھ کفارہ دے سکتا ہے۔ وعلی ھذا لا يجوز قضاء الصلاۃ، اور اسی پر یہ ہے کہ نماز کی قضا جائز نہیں ہے اوقات مکروہہ میں، لأنه لما وجب مطلقا وجب کاملا، اس لیے کہ جب وہ مطلق واجب ہوئی ہے تو کامل واجب ہوئی ہے، فلا يخرج عن العہدۃ بأداء الناقص، تو وہ نہیں نکلتا ہے ذمہ داری سے ناقص کے ذریعے ادا کرنے سے۔ ایک بات یہ یاد رکھیے، جس سبب سے آپ پر جو ہے کوئی مامور بھی فرض ہوا، اسی سبب سے ادا کرنا چاہیے، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ اب مامور بھی جو ہے نماز جو مامور بھی ہے وہ وقت کے ساتھ ہے، اصل میں مقید بالوقت کا مسئلہ یہاں پہ لائے بہرحال، تو لیکن اگر جو ہے وقت میں آپ ادا نہ کریں تو کیا ہو جاتا ہے؟ پھر مطلق عن الوقت ہو جاتا ہے، وہ بطور قضا کے کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں کسی نے نہیں پڑھی تو کیا ہو گیا؟ وہ قضا ہو گئی، تو اب قضا ہونے کے بعد کیا ہے؟ وہ مطلق عن الوقت ہو گئی، کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اوقات مکروہہ میں نہیں پڑھ سکتے، اوقات مکروہہ میں نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس لیے کہ جب وہ واجب ہوئی تھی تو اچھے وقت میں واجب ہوئی تھی، تو ادا بھی کیسے کرنا ہے وہ بتا۔ اسی بنا پر کہ امر مطلق صحیح ہوتا ہے تاخیر کے ساتھ، امر مطلق صحیح ہوتا ہے تاخیر، چونکہ قضا نماز بھی کیا ہے؟ امر مطلق ہے، تاخیر کے ساتھ کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں، تو نہیں جائز ہے نماز کی قضا اوقات مکروہہ میں، اوقات مکروہہ میں جائز نہیں ہے کیونکہ وقت کی گنجائش باقی ہے۔ لأنه لما وجب مطلقا وجب کاملا، اس لیے کہ جب وہ مطلق واجب ہوا ہے تو کامل واجب ہوا ہے، مطلق واجب ہوا ہے تو نماز کی قضا ادا نہیں، قضا۔ فلا يخرج عن العہدۃ بأداء الناقص، لہذا وہ ذمہ داری سے باہر نہیں نکلے گا ناقص کے ذریعے ادا کرنے سے، سمجھ میں آ گیا؟ ناقص ادا کرنے کے ذریعے۔ فيجوز العصر عند الاحمرار اداء ولا يجوز قضاء، تو جائز ہے عصر کی نماز پڑھنا سورج کے سرخ ہونے کے وقت ادا کے طور پر، لیکن قضا کے طور پر جائز نہیں ہے۔ ادا کے طور پر اس لیے جائز ہے کہ چونکہ نماز کی ادائیگی کا، نماز کی فرضیت کا جو سبب ہے تھوڑی دیر پہلے تک کا وقت ہے، تو اگر سورج جو ہے سرخ پڑ جائے، جس کو اردو میں پیلا پڑ جائے کہتے ہیں ہم لوگ، سورج جب پیلا پڑ جائے تو اس وقت کیا ہے؟ مغرب وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اب اگر نماز شروع کریں گے تو نماز کے وجوب کا سبب کون سا ہے؟ وہی مغرب وقت ہے، نماز کے وجوب کا سبب وہی مغرب وقت ہے، اس مغرب وقت میں اگر ہم ادا کرتے رہیں گے تو ہوتے ہوتے کیا ہو؟ وہ نماز بالکل سورج کے ڈوبنے کا جو عین غروب کا وقت ہے اس وقت تک بھی اگر پہنچ گیا تو نماز ادا ہو جاتی ہے، نماز ادا ہو جاتی ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں ادا ہو جاتی ہے۔ کیوں ادا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ مغرب وقت میں شروع ہوئی تھی، مغرب وقت میں ادا ہو رہی ہے، تو مغرب وقت میں شروع کرنے کی بھی اجازت ہے ادا کے طور پر، قضا کے طور پر جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ قضا کیسے ہوئی تھی؟ مطلق وقت میں قضا ہوئی تھی، مطلق وقت میں قضا ہوئی تھی، تو مطلق وقت کو چھوڑ کے آپ مغرب وقت میں اس کو ادا کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ وعن الکرخی، اور امام کرخی سے یہ مروی ہے کہ ان موجب الامر المطلق، امر مطلق کا موجب، امر مطلق مطلب خالی عن القرینہ، امر مطلق کا موجب الوجوب علی الفور، فوراً واجب کرنا ہے، فوراً واجب ہوتا ہے، بول دو انہوں کیا بولتے ہیں؟ امر مطلق سے جو چیز واجب ہوتی ہے یعنی فوراً ہے، وہ فوراً ادا کرنا ہے۔ کیا مطلب فوراً ادا کرنا ہے؟ دیر کرے تو قضا ہو جاتی کیا؟ تو بولتے نہیں ہوتی، بولتے انہوں بھی نہیں ہوتی بولتے، سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ والخلاف معه فی الوجوب، اور ان کے ساتھ جو اختلاف ہے وجوب کے بارے میں ہے، ولا خلاف فی ان المسارعۃ الی الائتمار مندوب،
الیہا، اور بعد میں، اور کوئی اختلاف نہیں ہے اس بات میں، کوئی اختلاف نہیں ہے اس بات میں کہ بجا لانے کی طرف جلدی کرنا پسندیدہ ہے۔ اتمار میں بجا لانا، امر بجا لانے میں جلدی کرنا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی امام کرخی بھی وہی بولتے ہیں، دیگر احناف بھی وہی بولتے ہیں، فوراً بجا لانا اچھا ہے، پسندیدہ ہے، لیکن امام کرخی کیا بولتے ہیں؟ فوراً ادا کرنا ضروری ہے بولتے ہیں۔ کیوں؟ اگر دیر کرے تو قضا ہو جاتی، کیا انہوں بھی نہیں بولتا قضا ہو جاتی، پسندیدہ ہے بولتے ہیں۔ خیر، مندوب الیہا اس کی طرف پسندیدہ ہے، یہ ہم بھی کہتے ہیں۔ وَأَمَّا الْمُوَقَّتُ فَنَوْعَانِ، امر کی دو قسم بولے تھے نا، معمول بھی، معمول بھی کتنے قسم بولے تھے؟ دو قسم، مطلق، صاف ہے پانی پی لو، مطلق مقید۔ مطلق عن الوقت میں کون کون تھے؟ ہاں، مطلق عن الوقت میں نماز کیسا ہے میاں؟ مطلق عن الوقت میں زکوٰۃ ہے، عشر ہے، اسی طرح پر نذر کا روزہ ہے، اعتکاف کا روزہ ہے، یہ مطلق عن الوقت میں ہے۔ اب مقید، وَأَمَّا الْمُوَقَّتُ، اور بہرحال موقت، اس کو مقید بالوقت بھی بولتے ہیں، جو ایسا معمول بھی جو وقت کے ساتھ مقید ہے۔ فنوعان، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، اس کی ہی دو قسمیں ہیں۔ کیا کیا ہیں دو قسمیں؟ وہ دو قسمیں ایک تھوڑا سا سمجھنے سے اس کا تعلق رہتا ہے۔ پہلی قسم وقت جس کے لیے ظرف ہوتا ہے، وقت جس کے لیے ظرف ہوتا ہے، اور دوسری قسم وہ ہے وقت جس کے لیے معیار ہوتا ہے، وقت اس کے لیے معیار ہوتا ہے۔ وہ دو قسموں کا ہم تھوڑا سمجھیں گے۔ دیکھیے، وَأَمَّا الْمُوَقَّتُ فَنَوْعَانِ، بہرحال موقت جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ نوع یکون الوقت ظرفا للفعل، ہاں، ایک ایسا ہے معمول بھی وہ ہے کہ وقت فعل کے لیے ظرف ہوتا ہے، وقت فعل کے لیے ظرف ہوتا ہے۔ کیا مطلب وقت فعل کے لیے ظرف ہوتا ہے؟ کہ مطلب یہ کہ وہ معمول مقید بالوقت ہے، لیکن اس وقت میں ادا کرنے کے بعد، اس وقت میں ادا کرنے کے بعد آپ کو تھوڑا سا مزید وقت بچتا ہے، اس کو بولتے ہیں اس جیسا معمول بھی ادا کرنے کے لیے، اس جیسا ادا کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت بچتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ وقت فعل کے لیے ظرف۔ بولو، حتی لا یشترط استیعاب کل الوقت بالفعل، یہاں تک کہ نہیں شرط ہے، نہیں شرط ہے پورے وقت کا گھیر لینا فعل کے ساتھ، یہاں تک کہ نہیں شرط ہے پورے وقت کا گھیر لینا فعل کے ساتھ، یعنی وہ معمول بھی جو وقت کے ساتھ مقید ہے، وہ معمول بھی کو وہ پورا وقت نہیں گھیر لیتا، وہ پورا وقت معمول بھی کو نہیں گھیر لیتا، یہ مطلب۔ کالصلاۃ، جیسے کہ نماز، نماز میں کیا ہے؟ فجر کے وقت میں نماز فرض ہو گئی، آپ جو ہے 5-7 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں، زیادہ زیادہ جو ہے 10 منٹ میں پڑھیں گے، امام صاحب زیادہ لمبی پڑھا دی ہو تو 15 منٹ میں، سورہ سجدہ اور سورہ دہر پڑھائے تو سمجھ میں آ گیا نا، تو 15 منٹ میں ہوتی ہے، اس سے زیادہ تو وقت نہیں لگتا، لیکن وقت کتنا ہے؟ 1 گھنٹہ، 1 گھنٹے کے آس پاس ہے، بہرحال جو بھی ہے، تو بقیہ پورا وقت جو ہے بچتا ہے، اسی کو بولتے ہیں وقت معمول بھی کے لیے ظرف ہو۔ ٹھیک ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ وَمِنْ حُکْمِ هَذَا النَّوْعِ، اچھا معمول بھی جو مطلق عن الوقت ہے اس کا حکم تو بیان کر دیا گیا، جب واجب ہو جانے کے بعد آپ تراخی کے ساتھ اس کو جو ہے ادا کر سکتے ہیں۔ اور معمول بھی مقید بالوقت ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 وقت جس کے لیے ظرف ہو، تو اس کا حکم، اس قسم کا حکم یہ ہے کہ ان وجوب الفعل فیہ لا ینافی وجوب فعل آخر فیہ من جنسہ، اس کے 2-3 احکامات ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے، اس نوع کا حکم یہ ہے، اس نوع کے حکم میں سے یہ ہے کہ، اس نوع کے حکم میں سے یہ ہے، یعنی اس نوع کے 2-3 حکم ہیں، ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ ان وجوب الفعل فیہ لا ینافی وجوب فعل آخر فیہ من جنسہ، کہ اس میں فعل کا واجب ہونا، اس میں فعل کا واجب ہونا، اس میں اس جیسے دوسرے فعل کے واجب ہونے کے منافی نہیں ہے، من جنس سے تو اس کے جنس کے، اس کے جنس کے اس میں دوسرے فعل کے وجوب کے منافی نہیں ہے۔ یہ ہم جو مبادئ الاصول میں پوری تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، یعنی معمول بھی اگر اس میں ایک واجب ہوا ہے تو اس جیسا کوئی دوسرا معمول بھی اس میں واجب ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ جو ہے ظہر کی نماز میں، ظہر کی نماز آپ پر فرض ہے، تو ظہر کے وقت میں آپ جو نظر نماز فرض کر لے سکتے ہیں، نہیں کر لے سکتے اپنے اوپر، تو اس جیسا دوسرا معمول بھی واجب ہو گیا۔ ترجمہ دیکھیے، اس نوع کے حکم میں سے یہ ہے کہ اس میں فعل کا واجب ہونا نہیں منافی ہے اس جنس کے، اس میں دوسرے فعل کے واجب ہونے کے، منافی نہیں ہے اس کی کے جنس کے، ہاں، حتی یہاں تک کہ یہ اس کی مثال ہے، یہاں تک کہ اگر نظر مان لیا ان یصلی کذا و کذا رکعتا فی وقت ظہری، کہ وہ نماز پڑھے گا اتنی رکعتیں ظہر کے وقت میں، لازم ہے، چونکہ ظہر کی نماز پہلے سے فرض تھی، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسری نظر نماز بھی اس میں شامل ہو گئی ہے، 2 چیزیں فرض ہو گئی۔ ٹھیک ہے، دوسرا حکم
ومن حکمه ان وجوب الصلاۃ فی لا ینافی صحت صلاۃ آخر فیہ، اس کا دوسرا حکم یہ ہے کہ اسی جنس کے دوسرے اس جیسے مامور بہ کے ادا کرنے کے خلاف بھی نہیں ہے، وجوب کے خلاف بھی نہیں ہے، ادائیگی کے خلاف بھی نہیں ہے. تو یہاں پر نماز کا ذکر کریں چونکہ مثال میں نمازی تھی، اور اس کے حکم میں سے یہ ہے کہ اس میں نماز کا واجب ہونا نہیں منافی ہے اس میں دوسری نماز کے صحیح ہونے کے، یعنی اس جیسے مامور بہ کے صحیح ہونے کے منافی بھی نہیں ہے. حتی لو شغل جمیع وقت الظہر لغیر الظہر یجوز مطلب ہو جاتی ہے، کرنا نہیں ہے ایسا، یہاں تک کہ اگر مشغول کر دے پورے ظہر کے وقت کو غیر ظہر کے لیے تو بھی جائز ہے. مطلب ایسا کرنا صحیح ہے نہیں، دوسرا ہو جاتا ہے. یعنی کوئی بیوقوف آدمی کیا کرا، ظہر کے وقت میں نفل ماننا شروع کر دیا. مثال کے طور پر ظہر کا وقت 12:30 کو شروع ہو رہا، تو 12:30 سے نفل شروع کر کے 3:30 تک، 3:45 تک، جب تک کہ ظہر کا وقت ختم نہیں ہو رہا نفل نہیں چلا رہا، تو کیا ہوگی؟ وہ کون سی نفل ہوتی؟ ظہر کی نہیں ہوتی. یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے، دو حکم ہو گئے. پہلا حکم اس جیسے مامور بہ کا لازم ہونا اسی جنس کے دوسرے مامور بہ کے لزوم کے خلاف نہیں ہے، اسی طرح دوسرے مامور بہ کے صحیح ہونے کے بھی خلاف نہیں ہے. تیسرا حکم ومن حکمہ، اور اس کا حکم یہ ہے انہ لا تعد المامور بہ، مامور بہ کہ وہ ادا نہیں کر سکے گا مامور بہ کو الا بنیت معینۃ، مگر معین نیت کے ساتھ. مامور بہ ادا نہیں ہوتا ہے مگر نیت متعینہ کے ساتھ. صرف نیت کافی نہیں ہے، تعیین نیت ضروری ہے. ہم بار بار بول چکے ہیں یہ بات مبادی رسول میں. ہاں، اور اس کے حکم میں سے یہی ہے کہ ادا نہیں کرے گا مامور بہ کو مگر اس کی متعین نیت کے ساتھ. لأن غیرہ لما کان مشروعا فی الوقت لا يتعین ہوا بالفعل وان ضاق الوقت، اس لیے کہ اس کا غیر جب مشروع تھا وقت میں، اس لیے کہ غیر جب مشروع تھا وقت میں تو وہ متعین نہیں ہوگا فعل کے ساتھ، اگرچہ کہ وقت تنگ ہو جائے. وقت تنگ ہو جائے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل ظہر کے آخری وقت میں آئے، 4 رکعتوں کا وقت بچا ہوا ہے، آگے کیا کرے؟ بغیر تعین کے صرف نماز کی نیت کر لی، ظہر کی نہیں کرے، نماز نہیں ہوتی، ظہر کی نہیں ہوتی، نفل ہو جاتی. سمجھ میں آ گیا؟ تو اسی کو بولتے ہیں تعین نیت ضروری ہے اگرچہ کہ وقت تنگ ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جب مشروع تھا وقت میں، اس لیے کہ اس کا غیر بھی جب مشروع تھا وقت میں تو یہ متعین نہیں ہوگا بالفعل، عمل کرنے سے، فعل میں تو عمل کرنے سے یہ متعین نہیں ہوگا اگرچہ کہ وقت تنگ ہو جائے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لأن اعتبار نیتی باعتبار المزاحم، اس لیے کہ نیت کا اعتبار مقابل کے اعتبار سے ہے. اس وقت میں دوسرا آ سکتا نہیں آ سکتا ہے. جب دوسرا آ سکتا ہے تو پھر اس کا الگ کر کے نیت کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ نیت کا اعتبار مزاحم کے اعتبار کے سے، مقابلے کے اعتبار کی وجہ سے. وقت بقیت المزاحمۃ عند ضیق الوقت، اور مزاحمت باقی ہے وقت کے تنگ ہونے کے وقت بھی مزاحمت ہے. اس وقت میں دوسرا آ سکتا ہے، جب آ سکتا ہے تو پھر اس کو الگ کرو دوسرے سے. تو سمجھ گئے نا صاحب؟ مامور بہ مقید بالوقت، اور اس میں لیے وقت ظرف ہو. مامور بہ مقید بالوقت جس میں وقت ظرف. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو اس کے 3 احکام بیان کیے گئے. پہلا حکم کیا ہے؟ دوسرا مامور بہ جیسا لازم ہو سکتا ہے، دوسرا ادا ہو سکتا ہے، صحیح ہو سکتا ہے. اور تیسرا حکم وہ بولے ضرورت نہیں، تعین نیت ضروری ہے اگرچہ کہ وقت تنگ ہو. ہاں، اس مامور بہ کے لیے تعین نیت ضروری ہے اگرچہ کہ وقت تنگ ہو. دوسری چیز والنوع الثانی ما يكون الوقت معیارا له، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وقت جس کے لیے معیار ہو. وقت جس کے لیے معیار ہو تو اس کی الگ الگ تفصیلات آتی ہیں، وذالک مثل الصوم، اور وہ جیسا کہ روزے کی مثال ہے. کیسا ہے؟ روزے کا جو وقت ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اور اس وقت میں صرف یہی روزہ رکھ سکتے ہیں آپ، کوئی اور عمل کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ وقت جو پورے مامور بہ کو گھیرا ہوا ہے، یہ وقت پورے مامور بہ کو گھیرا ہوا. گھیرنے کے معنی ہی معیار کے. وذالک مثل الصوم، اور وہ جیسا کہ روزے کی مثال ہے. فإنه يتقدر بالوقت، کہ وہ وقت کے ساتھ مقدر ہوتا ہے. وهو اليوم، اور وہ دن ہے. یوم بولے تو پورا یوم نہیں ہے، دن کا وقت. ٹھیک ہے، اس کے کیا کیا احکامات ہیں دیکھیے. ومن حکمہ، اور اس کے حکم میں سے یہ ہے کہ ان الشرع اذا عین له وقتا لا يجب غیره في ذلك الوقت، بالکل اپوزٹ میں. جب شریعت نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے تو اس کا غیر اس وقت میں واجب نہیں ہو سکتا. ایک ولا يجوز اداء غیرہ فیہ، اور غیر واجب بھی نہیں ہو سکتا اس کا غیر اس میں ادا بھی نہیں ہو سکتا.
وہاں پہ کیا تھا؟ مقید بالوقت ظرف میں ادا بھی ہو سکتا تھا، واجب بھی ہو سکتا تھا. یہاں پر معیار ہونے کی وجہ سے نہ جو ہے ادا ہو سکتا ہے، نہ دوسرا واجب ہو سکتا ہے. نمبر 1 واجب ہو سکتا ہے، نمبر 2 ادا ہو سکتا ہے، دونوں بھی نہیں ہو سکتے. جب شریعت نے متعین کر دیا اس کے لیے وقت نہیں واجب ہوتا اس کا غیر اس وقت میں، اور نہیں جائز ہے اس کا غیر کا ادا کرنا اس میں، حتیٰ یہاں تک کہ مثال یہاں تک کہ تندرست آدمی، ان صحیح المقیمہ، تندرست آدمی جو مقیم ہے، لو اوقع امساکہ فی رمضان عن واجب آخر، اگر اس نے اپنے امساک کو واقع کر دیا. امساک مانے کھانے پینے سے، بی سے، ہمبستری کرنے سے بچنا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ امساک بولتے ہیں. اگر اس نے اپنے امساک کو واقع کر دیا رمضان میں دوسرے واجب کی جانب سے، تو کیا واقع ہوگا؟ یقوان رمضان، رمضان سے ہی واجب ہوگا، کیونکہ جو آدمی صحیح ہے، تندرست ہے اور مقیم ہے، اس کو رمضان کا روزہ ہی فرض ہے، اور رمضان کے روزے کو شریعت نے مقرر کر دیا اس کے لیے وقت، اور وقت اس کے لیے معیار ہے، تو دوسرا واجب ادا نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ گیا سب؟ اگر واقع کرے اپنے امساک کو رمضان میں دوسرے واجب سے، تو واقع ہوگا رمضان ہی کا، لا مانوان، نہ کہ وہ جس کی اس نے نیت کی. سمجھ میں آ گیا سب؟ نہیں ہو سکتا. اسی طرح نظر کا رکھنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. وَإِذَا اندفع المزاحم فی الوقت سقط اشتراط التعیین. دوسرا اس کا دوسرا حکم یہ ہے کہ جب وقت میں مزاحم باقی نہیں رہا، جب وقت میں یعنی تو مقابلے میں آنے والا کوئی دوسرا صحیح ہونے کے امکانات ہی نہیں ہیں، تو پھر تعیین نیت ساقط ہو گئی. کیا ساقط ہو گئی؟ تو اب خالی روزے کی نیت کافی ہے. کوئی بھی روزہ رکھو تم، یہ چھوٹا کوئی بھی رکھو، ہو سکتی ہے دوسری. اور ساقط ہو جاتی ہے تعیین نیت کی شرط، ساقط ہو جاتی ہے. پھر سے ترجمہ. اور جب مزاحم دفع ہو چکا مطلب دور ہو چکا، کوئی باقی نہیں ہے وقت میں، تو ساقط ہو گئی تعیین کی شرط. فإن ذلك لقطع المزاحمة، اس لیے کہ وہ مزاحمت کو قطع کرنے کے لیے تھا، کوئی دوسرا مقابلے میں آ رہا تھا، اس کو ہٹانے کے لیے تعیین نیت تھی. ہاں، تعیین الگ ہے، صرف نیت الگ ہے. صرف نیت ضروری ہے، صرف نیت ضروری ہے. خالی کوئی آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہوں کہ سو گیا، اس کا روزہ نہیں ہوگا. سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ ولا يسقط اصل النیت، اصل نیت ساقط نہیں ہوگی، اصل نیت ساقط نہیں. تو دو چیزیں سمجھنا، ایک ہے نیت اور ایک ہے تعیین نیت. لأن الامساک لا يصير صوما الا بالنیت، اس لیے کہ امساک روزہ نہیں ہوگا مگر نیت سے. فإن الصوم شرعا هو الامساک عن الاكل والشرب والجماع نهارا مع النیت. سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ اس لیے کہ روزہ مشروع ہے، وہ امساک، روزہ شرعن یعنی روزے کی شرعن تعریف، روزہ شرعن ہے ہی امساک کھانے سے، پینے سے اور جماع سے دن کے وقت میں نیت کے ساتھ. روزے کی تعریف کیا ہے؟ الامساک عن الاکل والشرب والجماع نہارا مع النیت، کہ روزہ رکنا ہے کھانے پینے جماع کرنے سے دن کے وقت میں نیت کے ساتھ. تو اسی وجہ سے اصل نیت باقی ہے، تعیین نیت ساقط ہے. ٹھیک ہے. وَإِن لَمْ يُعَيِّنِ الشَّرْعُ لَهُ وَقْتًا فَإِنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ الْوَقْتُ لَهُ بِتَعْيِينِ الْعَبْدِ. اور اگر شریعت نے اس کے لیے متعین نہیں کیا کوئی وقت، اگر شریعت نے اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں کیا، تو وقت متعین اس کے لیے نہیں ہوگا بندے کے تعین کرنے سے. یہاں پر ایک چیز نہیں بتا رہے کہ اگر شریعت نے اس کے لیے وقت متعین نہیں کیا، یہاں تعین نیت کیوں ساقط ہو گئی تھی؟ شریعت نے وقت متعین کیا تھا، اس لیے تعین نیت ساقط ہوگی. اگر شریعت نے وقت متعین نہیں کیا ہے تو تعین نیت ساقط نہیں ہوگی. اور بندہ اپنی طرف سے متعین کر لینے سے متعین بھی نہیں ہوگا. بندہ اپنی طرف سے، جیسے نماز میں ہم طے کر لیے تھے کہ 1:15 بجے ظہر کی نماز پڑھیں گے. کیا طے کر لیے تھے؟ 1:15 بجے ظہر کی نماز پڑھیں گے. لیکن جس وقت پڑھ رہے ہیں اس وقت ظہر کی نیت نہیں کر رہے، خالی نماز کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، تو ظہر کی ادا ہوتی یا نہیں ہوتی؟ تو ہم اپنے طرف سے وقت متعین کر لینے سے وقت متعین نہیں ہوتا، کیونکہ شریعت نے اس کے لیے وقت متعین نہیں کیا ہے. شریعت نے یا معیار میں بھی ایسی تھے وہ. یعنی اگر کوئی آدمی یہ سوچ لے کہ میں جو ہے ہفتے کے دن مثال کے طور پر قضا روزہ رکھ دوں گا، ابھی سے طے کر لیا، اپنی طرف سے متعین کر لیا. شریعت نے ہفتے کے دن قضا روزے کے لیے مقرر کیا ٹائم نہیں کیا. لہذا ہفتے کے دن اگر جو ہے سحری کے وقت میں یا سحری شروع کرنے سے پہلے، رات سے نیت بولتے اس کو، سحری کرنے کے وقت میں یا صبح ہونے سے تھوڑی دیر پہلے
اگر اس نے جو ہے قضا کی نیت نہیں کی بلکہ صرف روزے کی نیت سے رہ گیا تو کون سا قضا کا ادا ہوتا؟ کیا نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ شریعت نے ہفتے کے دن کو قضا روزے کے لیے متعین نہیں کیا ہے، تو ہم اپنی طرف سے پہلے سے متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا، بلکہ شروع کرتے وقت متعین کرنا ضروری ہے۔ اور اگر شریعت نے متعین نہیں کیا اس کے لیے کوئی وقت تو وہ نہیں متعین ہوتا ہے وقت اس کے لیے بندے کے متعین کرنے سے، حتی لو عین العبد، یہاں تک کہ اگر بندے نے متعین کر لیا چند دنوں کو رمضان کی قضا کے لیے، لا تتعین ہی للقضاء، نہیں متعین ہوگی وہ قضا کے لیے، ویجوز فیہا صوم الکفارۃ والنفل، اور جائز ہے اس میں کفارے کا اور نفل کا روزہ، ویجوز قضاء رمضان فیہا وغیرہا، اور جائز ہے قضا رمضان کا روزہ اس میں بھی اور اس کے غیر میں بھی، ہم اپنی طرف سے متعین کر لیے شمار نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ایک حکم یہ ہو گیا۔ پہلا حکم کیا تھا بھائی؟ یہ حکم تھا کہ جو ہے وقت چونکہ اس کے لیے معیار ہے اور شریعت نے اس کے لیے متعین کر دیا ہے وقت، تو دوسرا اس میں ادا نہیں ہو سکتا، صحیح نہیں ہو سکتا، واجب بھی نہیں ہو سکتا، صحیح بھی نہیں ہو سکتا۔ آئی بات سمجھے؟ دوسرا ومن حکم هذا النوع انه يشترط تعین النیت، اچھا یہ اسی کے تعلق سے نہیں، آگے کے تعلق سے بات بتا رہے ہیں، یہ قضا کے تعلق سے۔ اگر شریعت نے اس کے لیے وقت متعین نہیں کیا ہے، قضا کے تعلق سے ہی بات چل رہی ہے آگے کہ اگر شریعت نے اس کے لیے وقت متعین نہیں کیا ہے تو بندے کے متعین کرنے سے وہ متعین نہیں ہوگا، اسی وجہ سے تعین نیت بھی ساقط نہیں ہوگی۔ رمضان کے روزے کے لیے تعین نیت ساقط ہو گئی تھی، قضا روزے کے لیے نہیں ہوگی، نہیں ہے متعین شریعت کی طرف سے۔ اور اس نوع کا حکم یہ ہے کہ شرط ہے تعین نیت، کس نوع کا؟ یہ قضا کا، ہاں، لوجود المزاحم، مزاحم کے پائے جانے کی وجہ سے، مزاحم ہے نہیں ہے دوسرا آ سکتا ہے نا بھائی۔ ثم للعبد ان یوجب شیئا علی نفسه مؤقتا و غیر مؤقتا، یہاں سے ایک نئی بات بتا رہے ہیں، پھر بندے کے لیے ہے کہ واجب کرے کوئی چیز اپنے نفس پر، بندے کے لیے ہے کہ کوئی چیز اپنے نفس پر موقت ہو یا غیر موقت ہو، موقت ہو یا غیر موقت۔ اب یہاں سے ایک نئی بات، وَلَيْسَ لَهُ تَغْيِيرُ حُکْمِ شَرْعِی، لیکن شریعت کے حکم کو بدلنے کا اختیار نہیں ہے۔ بندہ اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر لے سکتا ہے، چاہے موقت لازم کر لو چاہے غیر موقت لازم کرو، لیکن شریعت کے حکم کو بدلنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ رمضان میں کوئی جو ہے نظر روزے کی نیت نہیں کر سکتا کیونکہ شریعت کے حکم کو بدلنا لازم آتا ہے۔ پھر عبد کے لیے، بندے کے لیے ہے کہ واجب کرے اپنے نفس پر کوئی چیز، موقت ہو یا غیر موقت، اور نہیں ہے اس کے لیے شریعت کے حکم کو بدلنا۔ اس کی مثال ہے اذا نظر ان یصوم یوما بعینہ، اور اس کی مثال یہ کہ جب نظر مانے کہ روزہ رکھے گا ایک دن متعین طور پہ، لازم ہے اس کو، بول دیا ہفتے کے دن میں روزہ رکھوں گا، اللہ کے لیے مجھ پر ہفتے کا روزہ لازم ہے، لازم ہو جاتا ہے، سمجھ گئے نا؟ لازم ہو ذالک ولو صاموا عن قضاء رمضان، سمجھ میں آ گیا؟ اور اگر اس کا روزہ رکھا قضاء رمضان سے، او عن کفارت یمینہ، یا اپنے یمین کے کفارے سے، تو بھی جائز ہے۔ کیا بولا تھا انہیں؟ میں ہفتے کے دن نظر کا روزہ رکھوں گا، اس پر لازم ہو گیا، پھر ہفتے کا دن آیا تو اس کو یاد آیا کہ نظر کا روزہ دیکھیں گے بعد کی بات ہے، وہ تو اپنی طرف سے کر لیا نا، میں قضا باقی ہے وہ کر لوں گا، یا اسی طرح پر قسم کا کفارہ باقی ہے وہ کر لوں گا، تو کیا ہے وہ بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ بندہ اپنی طرف سے جو متعین کے لیے وہ صحیح ہو گیا تھا، لیکن دوسرا روزہ بھی صحیح اس لیے ہوتا ہے کہ اگر دوسرا روزہ صحیح نہ ہو تو شریعت کے حکم کو تبدیل کرنا لازم آئے گا۔ دوسرا روزہ اگر صحیح لازم ہے، بندے کو وہ اختیار نہیں ہے، آئی بات سمجھ میں؟ شریعت کے حکم کو تبدیل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ شریعت نے نفل روزہ یا قضا کا روزہ کبھی بھی رکھنے کی اجازت دی ہے۔ شریعت نے ایسا نہیں بولا کہ ہفتے کے دن قضا روزہ مت رکھو، شریعت نے بولا کہ ایسا نہیں بولا۔ اگر بندے کو یہ مان کے چلے ہم کہ بندے نے چونکہ نظر روزہ ہفتے کے دن رکھ لیا تھا لہٰذا اس دن قضا روزہ نہیں رکھ سکتا، تو کیا لازم ہوتا ہے؟ شریعت میں تبدیلی لازم ہوتی ہے کہ شریعت نے ہفتے کو ہٹا کر بقیہ روزوں کو متعین کیا ہے، ایسا تبدیلی لازم آتی ہے، بندے کو وہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب نظر مان لے کہ روزہ رکھے گا ایک دن متعینہ طور پر، لازم ہے اس کو وہ، اگر روزہ رکھے اس دن قضاء رمضان سے یا کفارہ یمین سے تو جائز ہے، کیوں؟ لأن الشرع جعل القضاء مطلقا، یہ سمجھنا، اس لیے کہ شریعت نے قضاء کو مطلق بنایا ہے۔ وہ مطلق سے مطلب یہ ہے کہ ہفتے کے دن بھی رکھ سکتا ہوں، کبھی بھی رکھ سکتا، لیکن اگر آپ یہ بولے کہ یہ ہفتے کو تو قضاء روزے وہ نظر کے روزے کے لیے طے ہے نا، مطلب اگر یہ بولے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ قضاء روزے کو کہ آپ کیا کر دیے، مقید کر دیے ہفتے کو ہٹا کے،
قضا روزے کو مقید کر دیا، ایسا لازم آتا ہے اور یہ چیز کرنے کی بندوں کو اجازت نہیں. تو اس لیے کہ شریعت نے بنایا ہے قضا کو مطلق. تو فلا یتمکن العبد، تو بندے کو قدرت نہیں ہے، یتمکن مانے قادر نہیں ہے بندہ، من تغییرہ بالتقیید بغیر ذلک اليوم، اس کو بدلنے پر بندہ قادر نہیں ہے اس کو بدلنے پر اس دن کے علاوہ میں مقید کر کے، اس دن کے ہفتے کے علاوہ میں مقید کر کے، ہفتے کے علاوہ میں مقید کر کے بندہ اس کو بدلے، شریعت کے حکم کو اس کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اعتراض ہے، اس اعتراض کا جواب ہے، مختصر اعتراض ہے وہ بھی، ولا يلزم على هذا ما اذا صامه عن نفل حيث يقع عن المنظور لا عما نوى لان النفل حق العبد. ایک اعتراض یہ ہے کہ اگر آپ ایسا بولے کہ ہفتے کے دن کسی نے نظر روزے کی نیت، نظر متعین کی نیت کر لی تھی، اس دن جو ہے اگر قضا روزے کی کر لیا تو کون سا ہوتا بولے تھے آپ؟ قضا روزہ ہوتا بولے تھے، نظر معین کا نہیں ہوتا بولے تھے. لیکن اور ایک بات ہے، ایک بات یہ ہے کہ اگر اسی ہفتے کے دن اگر کسی نے نفل روزے کی نیت سے روزہ شروع کر دیا تو اس وقت بولتے ہیں کہ نظر معین کا ادا ہو جائے گا، نظر معین کا ادا ہو جائے گا. تو اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نفل روزے میں بھی بندہ اپنی طرف سے مقرر کر کے، نفل روزے میں اپنی طرف سے مقرر کر کے مقید کر دیا ہے کہ ہفتے کے دن کے علاوہ میں نفل روزے کو بندہ مقید کر دیا ہے، نفل روزے کو بندے نے ہفتے کے دن کے علاوہ میں مقید کر دیا ہے اور بندے کو ایسا مقید کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر نفل روزے کی کسی نے نیت کی اس متعینہ نظر کے روزے کے دن، بولو کہ روزے کے دن اگر کسی نے نفل روزے کی نیت کر لی تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ نفل روزہ ہی ہونا چاہیے تھا. لیکن آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ نظر معین کا روزہ ہو جائے گا بولتے ہیں، نظر معین کا روزہ ہو جائے گا بولتے ہیں. تو یہ اعتراض لازم آتا ہے. یہاں پر بھی بندے نے اپنی طرف سے جو ہے کیا کر لیا ہے؟ اس دن کے علاوہ کے لیے مقرر کر دیا، نہیں کر دیا. تو جواب یہ دیتے ہیں کہ نفل روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ نہیں ہے. اللہ تبارک قضا روزے اور نظر مطلق وغیرہ کے روزے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھے. نفل روزے کا بندے کا اپنا حق ہے، اس اپنے حق کو انہیں جو ہے جتنا چاہے استعمال کر سکتا ہے، جتنا چاہے استعمال کر سکتا ہے. تو گویا کہ نظر مطلق اور نفل ایک ہی چیز ہے، ایک حساب سے دیکھا گیا تو نظر معین اور نفل ایک ہی چیز ہے. نظر معین بھی بندے کا اپنا حق ہے جو اس نے کیا کر دیا؟ اپنے اوپر لازم کر دیا. نظر بولتے ہی ہے نفل کو اپنے اوپر لازم کرنے کو، نظر بولتے کس کو ہے؟ کو اپنے اوپر لازم کرنے کو ہی نظر بولتے ہیں. نفل روزہ بندے کا حق تھا، اللہ نے بندے کو اجازت دی تھی کہ تم رکھنا چاہے تو رکھو، مت رکھنا چاہے تو مت رکھو. لیکن بندے نے کیا کر لیا؟ رکھنے کو لازم کر لیا. تو گویا کہ نظر معین ایک طرح سے نفل ہی ہے اور بندے کو اس کو مقرر کر لینے کی اجازت ہے. بولیے. نظر معین مقرر کرنے کی اجازت تھی تو اس نے مقرر کر لیا اور اس پر لازم نہ آئے، یعنی یہ اعتراض لازم نہ آئے اس صورت میں جب کہ اس نے روزہ رکھا نفل سے، تو اس حیثیت سے کہ واقع ہو جاتا ہے وہ منظور لا عما نوا. کتنے منٹ دیکھو، نہ کہ اس سے جو اس نے متعین کر لیا. او چلو لأن النفل حق العبد، اس لیے کہ نفل روزہ کیا ہے؟ بندے کا حق ہے. اذ هو يستبد بنفسه من ترکه، اس لیے کہ وہ مستقل ہوتا ہے اپنے نفس سے اس کو چھوڑنے پر. مستقل ہوتا ہے اپنے نفس سے، مانے بندہ جو ہے اس کو چھوڑنے اور رکھنے پر مستقلا مالک ہے. وہ تحقیق، اس کی تحقیق یہ ہے کہ فجاز ان يؤثر فعله فيما هو حقه لا فيما هو حق الشرعی، اس کی تحقیق یہ ہے کہ جائز ہے کہ وہ اثر ڈالے اس کا فعل اس چیز میں جو کہ اس کا حق ہے، نہ کہ اس چیز میں جو شریعت کا حق ہے. سمجھ آ گیا نا؟ بندہ جو ہے اپنا حق کے ذریعے اپنے حق میں اثر ڈال سکتا ہے، شریعت کے حق میں اثر نہیں ڈال سکتا. تو نفل پورے کا پورا اس کا اپنا ہی حق ہے. وعلی اعتبار هذا المعنى، اسی معنی کے اعتبار سے قال مشایخنا، ہمارے مشایخ نے کہا اذا شرط فی الخلع الا نفقۃ لها ولا سکنا، جبکہ شریعت لگائے وہ دونوں اذا شرطا، میاں بیوی جیسے عباس میاں کیا کرے معلوم ہے؟ اپنی بیوی سے کیا کرے؟ خلا لے رہے ہیں. اپنی بیوی سے خلا، ان کی بیوی جو ہے خلا لینے پر ان کو پریشر ڈالی تو انہوں نے ایک شرط لگائے. کیا شرط لگائے؟ کہ جو ہے میں تم کو سکنا نہیں دوں گا، میں تم کو نفقہ نہیں دوں گا، سکنا نہیں دوں گا، یہ شرط لگائے. تو انہیں مان لی. تو اس وقت میں جو ہے ایک بات سمجھنے کی رہتی، وہ یہ ہے کہ نفقہ تو جو ہے دینا لازم نہیں ہے، لیکن سکنا دینا لازم ہے، کیونکہ سکنا شریعت کا حق ہے. سکنا مانے گھر دینا. جس گھر میں طلاق واقع ہوئی ہے اسی گھر میں انہیں عدت گزارنا، یہ شریعت کا حق ہے. تو بندہ اپنے حق کو تو معاف کر سکتا ہے،
شریعت کے حق کو معاف نہیں کر سکتا، وہ بتانا چاہتے ہیں۔ اسی معنی کے اعتبار سے ہمارے مشائخ نے کہا کہ جب وہ دونوں شرط لگائے خلا میں کہ نہ اس کو نفقہ ہوگا اور نہ سکنا ہوگا، تو نفقہ ساقط ہو جائے گا دون سکنا، سکنا ساقط نہیں ہوگا کیونکہ وہ شریعت کا حق ہے۔ اسی وجہ سے بچوں کے بارے میں شرط لگاتے، میرے پاس آیا تھا کیس، بچہ چھوٹا ہے بالکل دودھ پیتا بچہ، شوہر شرط لگایا کہ بچے کو میں لوں گا تو ہی وہ کھلا دینے کو تیار ہوں، بیوی کیا کری قبول کر لی، پھر بعد میں بچہ کیا ہوگا ماں کے پاس ہی جائیں گا کیونکہ وہ بچے کا حق ہے کہ اس کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ماں کا حق نہیں ہے کہ بچہ اس کے پاس رہے، بلکہ بچے کا حق ہے کہ بچہ ماں کے پاس رہے۔ تو نفقہ تو ساقط ہو جائے گا، سکنا ساقط نہیں ہوگا۔ حتی لا یتمکن الخروج من اخراج زوج، یہاں تک کہ زوج قادر نہیں ہے اس کو نکالنے کا عدت کے گھر سے۔ سمجھ میں آئے گا نا تب؟ لأن سکنا فی بیت العدت حق شرعی، اس لیے کہ سکنا عدت کے گھر میں شریعت کا حق ہے۔ فلا يتمکن العبد من اسقاطہ، تو بندہ جو ہے قادر نہیں ہے اس کو ساقط کرنے کا، برخلاف نفقے کے۔ نفقہ جو ہے بیوی کا حق تھا، انہیں معاف کر دی، کیا سمجھا جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کٹ کرو۔